میں چیلنج سے کہتا ہوں ایک رکوع پورا وہ بغیر غلطی کے پڑھ کے دکھا دے, چیلنج کر رہا ہوں میں اس کو, ایک رکوع بغیر غلطی کے پڑھ کے دکھا دے, نہیں پڑھ سکے گا بھائی جان. اور کسی سنی عالم کے سامنے بیٹھنے کی جرت نہیں, وہ تو خود کہہ چکا ہے کہ آج بھی جو کٹر بریلوی ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا, وہ جانتا ہے, اسے پتا ہے وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اصل بات یہ ہے حدیث پڑھ کے نا وہاں پر ایسی چبل مار دیتا ہے, وہ جو آزاد خیال لوگ ہوتے ہیں شاید ان کی تو تسکین ہو جائے, لیکن جتنے عاشق اور آپ جیسے اہل محبت لوگ ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یار یہ تو شیطان کا نمائندہ ہے, اور ہر آئے دن نئی چبل مارتا ہے اور ذلیل ہوتا ہے, اور ایسے بندے ذلیل ہوتے رہیں گے. میری بات لکھ لیں, یہ کبھی سکون کا سانس نہ دنیا میں لے سکے گا اور نہ قبر و حشر میں. ہاں توبہ کر لے تو میرا اللہ مہربان ہے, وہ سب کو معاف کرنے والا. سمر باز صاحب کہتے ہیں کہ اس کو ہمارے علماء کے سامنے بیٹھنے کی جرت ہی نہیں ہے, وہی کہانی پرانی. اور وہ کہتا ہے جی اس نے اپنے کلپ میں خود مانا ہے کہ بریلویوں کے پاس دلائل بڑے تگڑے ہیں. او اللہ دے بندے اپنے دماغ کا علاج کرا. میں دسیا سی کہ ایڈے بڑے فراڈی ہو تسی کہ تسی وابیاں نو دھوکا دے سکتے ہو, منو نہیں دے سکتے. وہ دلائل میں کدھر مانتا ہوں ان کو, فراڈ ہے ذرا. یہ سارا تماشا ہم بھی لگا کے رکھتے رہے. تو وہ میرا کلپ کسی نے کاٹا ہوا کہ انجینئر صاحب بریلویوں کے دلائل کی تعریف کر رہے ہیں, اور میں دسیا کوڑ مار دے جے, فراڈ کر دے جے, اور ان کا علاج میرے پاس ہے, نہ کہ یہ کہ میں نے ان کی تعریف کی ہوئی تھی. اور کہتا ہے جرت ہے تو بیٹھے. اللہ کے بندو, تمہارا جو سب سے بڑا مفتی ہے منیب الرحمان وہ تو بھاگ گیا. اس سے پوڈ کاسٹ میں پوچھا گیا نا تو اس نے کہا بس ہم تو اپنے دلائل اپنے پلیٹ فارم سے بیان کرتے رہے ہیں, کرتے رہتے ہیں, کرتے رہیں گے. یعنی اپنا فرقہ ٹھکواتے رہے ہیں, ٹھکواتے رہیں گے. وہ تو نس گیا جے. حالانکہ میں نے ان کو چیلنج نہیں دیا, یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں. میں نے آج تک کسی کو مناظرے کا چیلنج نہیں دیا. جب یہ کہتے ہیں نا کہ اگر تو سچا ہے تو سامنے بیٹھ, تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے وڈا لانچ کرو. تسی تے مکنا ہی نہیں, ایک نال میں نبڑاں گا تو دعا لے آؤ گے, دوے نال نبڑاں گا تریا لے آؤ گے, وڈا کڈو. ہمارے صحابہ کرام پہ جب برا وقت آیا تو نبی علیہ السلام سامنے آیا ہے نا, انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں. غزوہ حنین کے موقع پر تمہارے مفتیوں کا کام ہے, میں ہوں مفتی منیب اس میں کوئی شک نہیں, میں ہوں بریلویوں کا امام اس میں کوئی شک نہیں. انہوں نے وہاں لواؤ نا. اگر تجھے شوق ہے نا سمر باز قادری, اس کی عمر بھی مجھ سے کم ہے اور یہ دعوت اسلامی میں بھی مجھ سے جونیئر ہے, میں اس سے پہلے دعوت اسلامی میں رہا ہوں. تو مفتی منیب سے ویڈیو بنوا لے, اور آن لائن بات کرنی آن لائن بات کر لے. یہ جس کو بھی لانا چاہتے ہو, اشرف جلالی کو لانا چاہتے ہو جس کے بارے میں تم کہتے ہو ہمارے سب سے بڑے مولوی ہیں, ان کو ڈونو والو لو. مفتی منیب نو کو ایک ویڈیو بنا دے, ویڈیو تو بڑی جاری ہونا دی آپس ہی کہ اس کی جیت میری جیت, اس کی ہار میری ہار. اور یہ بھی تمہاری خواہش پہ کہہ رہا ہوں, مجھے کوئی خواہش نہیں. اللہ دے بندے ہو تو تواڈے گھر والے بھی نہیں سنتے, وہ بھی چھپ چھپ کے انجینئر دے کلپ سنتے ہیں. مجھے کیا خواہش ہے, لیکن میں تمہاری یہ آخری بھی وہ دلیل ختم کرنا چاہتا ہوں. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ ٹھیک ہے اگر تو رب ہے تو مشرق سے سورج نکالتا ہے میرا رب, تو مغرب سے نکال کے بتا, ادھر ادھر کی چھوڑ. تو یہ بھی ان کی خواہش کے اوپر, مجھے کوئی خواہش نہیں ہے. تو بار بار یہ کہنا سامنے نہیں بیٹھتا, تو لے آؤ باپا جانی نو وہاں لواؤ. ہاں, اور اگر باپا جانی کو کوئی مسئلہ ہے یہاں آنے میں, کیونکہ آج کل ان کے گھٹنے میں آپ کو پتا ہے تکلیف ہے, وہ میز کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں, اور پتا کیا کہہ رہے ہیں جی وہ ڈاکٹروں نے کہا تھا, پھر میں نے مفتی صاحب سے مشورہ کیا. جناب ڈاکٹر نے تو انہیں یہ مشورہ نہیں دیتا کہ درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے پڑھو دادا صاحب کی گھوڑی. لوگوں کو کہتے ہو درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے دادا صاحب کی گھوڑی پڑھو, اپنے گھٹنوں کا مسئلہ ہوتا ہے تو جا کے آغا خان سے علاج کرواتے ہو, لوگوں کو مزاروں میں بھیجتے ہو, تم پہ برا وقت آتا ہے تو جا کے شفا انٹرنیشنل سے علاج کرواتے ہو. ان کو خود بھی پتا ہے ان کے بابے کچھ نہیں کر سکتے. باپا جانی کا پیشاب بند ہوا تھا, اس نے باقاعدہ آپریشن کروایا ہے, وہ کسی بابے کے مزار پہ نہیں گیا, اور نہ اس نے پیشاب والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے پڑھا دادا صاحب کی گھوڑی. تو باپا جانی جب درد ہو رہا تھا نا تو اس وقت درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا تھا نا دادا صاحب کی گھوڑی. یہ سب آپ کو مشورے دیتے ہیں, سب فراڈ کے اوپر چل رہا ہے ان کا معاملہ.
یہ مفتی سمر صاحب مجھے نہ چھیڑتے تو میں ان کے بابا جانی کو بھی نہ چھیڑتا. ظاہر ہے وہی غوث وقت ہے نا, اس وقت تو انہی سے ہی بات ہوگی نا. تو نکالو اس کو, وہاں لگواؤ. امیر اہل سنت ہے, کام بھی مک جائے گا. اتنے سارے اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے, یہ سیدھا سیدھا بریلوی ہو جائیں گے. اور کیا چاہیے تمہیں؟ صرف جھوٹے الزامات, گدڑ ببکیاں, اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. گفتگو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انجینئر جو ہے یہ شیطان کا نمائندہ ہے. دنیا اور آخرت میں اس کے لیے کوئی سکون نہیں ہے. واللہ باللہ تاللہ جیڑی منو ٹھنڈ پئی ہے نا اللہ دے فضل نال, تواڈے بابیاں دا جنازہ ویکھ کے, انہاں دی میمز دیکھ کے, یقین کرو تم نے زندگی میں کبھی ایک لمحہ بھی ایسا انجوائے نہیں کیا. سکون تو تیرا بڑا ہے. دیکھا کنج میں گرجدا ہے, اوئے پے گیا جو تواڈے بابیاں نو پے گیا جے. سکون تیرا اڑیا ہے. ہاں کھا گیا تیرے بابیاں نو, کھا گیا, ڈکار بھی نہیں لیا. جس طرح وہ بغدادی کہتا تھا نا, چھڑ دو وچ عبد القادر پہ گیا, چھڑ دو اور وچ انجینئر پہ گیا جے. ہاں تو سکون تو تمہارا برباد ہوا ہے. آپ ذرا مجھے بتائیں یوٹیوب پہ اس وقت کوئی دینی بندہ ایسا ہے جو دین پہ کوئی بات کر رہا ہو سوائے ایک کام کرنے کے کہ انجینئر صاحب کو رپلائی. ہر بندہ جڑا بھی بولتا ہے نا اس طریقے سے, اس کی دین کی خدمت ہی ہے. اور ایک دوسرے کے بارے میں آپ بولنا چھوڑ گئے ہیں. جو بیٹھتا ہے پوڈ کاسٹ کرنے, پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں مولویوں کے ساتھ, تصویر میری بیچ میں لگائی ہوئی ہے. تک بنتا ہے. میری آپ درجنوں پوڈ کاسٹ دیکھ چکے ہیں. وہ پوڈ کاسٹ دین سے متعلق ہوتی ہیں. اگر کوئی کوشچن کر لے وہ بھی میں طریقے سے ایڈریس کرتا ہوں. ہم تو انہیں باقاعدہ کہتے ہیں کسی عالم کا نام نہیں لینا, آپ نے ٹاپک کے اوپر بات کرنی. پھر بھی اگر کوئی رول بھی کوئی توڑتا ہے میں ایک طریقے سے بات رکھتا ہوں. یہ نہیں ہوتا کہ میں کسی فرقے کے مولوی کو سینٹرڈ کرتے ہوئے اس کے اوپر پوڈ کاسٹ ریکارڈ کروا رہا ہوں. لیکن یہ دیکھیں, دین ڈسکس کرنے گئے بریلویوں کے پاس, اور دیوبندیاں نو پٹو, تھانوی رسول اللہ پارٹی نو, دیوبندیوں تسی چشتی رسول اللہ پارٹی نو پٹو, اور پٹ سیاپا پا کے میرے بارے بہ جاندے نے صرف ویوز لینے کے لیے. اور دین کی خدمت کرنا کوئی معاملہ نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ زیادہ تر لوگ پوڈ کاسٹ جو ہے یہ کہہ کے اپنی ریکارڈ کرواتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو اندر کی بات کروں, ہمارے پاس تو ابھی بھی 150 بندوں کی لائن لگی ہوئی ہے. ہم نے فی الحال روکا بھائی یہ سلسلہ کیونکہ ہماری قرآن کلاسز ڈسٹرب ہو رہی تھی. یہ خود کہہ کے کرواتے ہیں, ساڈی بھی کر دو. انہوں نے پتہ نہیں سامنے کوبرا صاحب پیڈ ہے, تھوڑا کالر مائک ہے یا یہ سامنے جو پوڈ کاسٹ کا مائک ہے, یہ ڈس لے گا. جس طرح آج سمر عباس صاحب کو ڈس گیا, انہوں نے کہا تھا میری پہلی اور آخری, واقعی پہلی تے آخری ثابت ہوئی ہے تیری. تو تکلیف یہ خود کاٹ رہے ہیں اور کہتے ہیں انجینئر صاحب کا سکون برباد. میرا کوئی سکون برباد نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے. مجھے زندگی میں بلکہ آخرت کی زندگی میں اللہ کے دیدار اور اس کے محبوب علیہ السلام کے پڑوس کے بعد بھی اگر سب سے زیادہ کسی چیز کی خوشی ہے نا تیسرے نمبر کے اوپر, تو یہی ہے کہ تمہارے بزرگوں کا جنازہ میرے ہاتھوں سے نکلا ہے. اس کا ٹیسٹ تو میرا جنت میں بھی نہیں ختم ہوگا انشاءاللہ. ہاں کیونکہ اس کی وجہ سے تو لاکھوں لوگوں کو توحید کی دولت ملی ہے. یہ تھے اصل مسئلہ, ان کی دھونسے تھی. لوگ چپ کر جاتے تھے, اچھا جی اگر سلطان بہو نے کیا ہے, سن فریاد پیرا دیا پیرا. سلطان بہو کو زیادہ قرآن آتا ہے یا آپ کو؟ جی ہمیں زیادہ آتا ہے, ان کو تو آتا ہی کوئی نہیں تھا. آیا ہوتا ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد یہ بونگی نہ مار کے جاتے. انہوں نے کہا جی میں انجینئر کو چیلنج دیتا ہوں کہ میرے سامنے قرآن کا ایک رکوع تلاوت کر دے بغیر غلطی کے دیکھ کے. اور یار وہی پرانی باتیں بار بار ریپیٹ. 344 لیکچرز میں قرآن پاک میں نے ریکارڈ کروایا, اس کے بعد 200 لیکچرز مزید ہو چکے ہیں دوسری دفعہ ریکارڈنگ کے. کہیں اکا دکا جگہ کے اوپر اگر میری کوئی سلپ آف ٹنگ ہے اس کو پکڑ کے انہوں نے کیسے قرآن پڑھنا نہیں آتا, اللہ نے دیکھے ان کے منہ کے اوپر کیسی کالک ملی ہے. ان کا مفتی اعظم پلانٹ ارتھ بریلویوں کا دیکھ کے قرآن کی آیت غلط پڑھ رہا ہے اتنے مولویوں کی موجودگی میں. اور وہ بریلویوں کا نہیں تھا, اس سے پہلے اس نے کوئی 100-150 مولویوں کے نام لیے ہیں, اس میں دیوبندی بھی اہل حدیث بھی شامل تھے. یعنی سارے فرقے اندر مولویوں تھا. مفتی اعظم حتی یکونوا مؤمنین کو حتی یکونوا مؤمنون پڑھ دیا, حالانکہ یکونو کے بعد مؤمنون آ ہی نہیں سکتا, سورہ یونس کی آیت. اور دوسرا دیوبندیاں تھا تقی عثمانی صاحب, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم
اس آیت مبارکہ کو سورہ التوبہ کی بیچ میں سے الفاظ کھا دیے, اینڈ پہ جا کے لقمہ ملا, وہ لقمہ بھی غلط لیا. وَجِہَادٍ فِي سَبِيلِهِ کو وَجِہَادٍ فِي سَبِيلِ اللہ پڑھ دیا لقمے کے باوجود. اوہ تواڈے مفتیاں دے حال ہے کہ انہوں نے لقمہ بھی دینا کوئی اوتا بھی نہیں اپنا سلپ آف ٹنگ ٹھیک کر سکتے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو اپنی آیت خود بنا لی, سورۃ البقرہ کی آیات. عربی آنے کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے, آپ اپنی آیت بھی بنا سکتے ہیں. اور ہمارے وہ جو کراچی کے ایک مفتی صاحب ہیں بچارے, وہ بچارے پچھلے دنوں جو زیر تاب تھے, جس آیت کی تشریح کی وجہ سے وہ آیت بھی انہوں نے غلط پڑھی. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ کو مَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ, ترجمہ ٹھیک بنتا ہے لیکن آیت آپ بنا لی انہوں نے. امام کعبہ کی سعود بن ابراہیم شریم کی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں, سورہ اخلاص بھول گیا, الذی لم یلد ولم یولد پڑھ گیا. سورہ بقرہ سٹارٹ کی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, آگے پڑھ رہا ہے ھدی للعالمین, ھدی للمتقین نہیں نکل رہا, پھر سٹارٹ میں کیا ہے, پھر غلط پڑھ رہا ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. یہ سب انہوں نے ڈرامہ بازی لگائی ہوئی ہے. پھر بھی میں نے ان کو کئی سال سے مسلسل یہ چیلنج دیا ہے, جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب ہمیں چیلنج کرتا ہے. نہیں, آپ کے ڈھکوسلے کے چیلنج کے مقابلے پہ میں نے چیلنج کہا تھا کہ تمہارے جتنے یہ بڑے بابے ہیں نا, مفتی تقی عثمانی, مفتی منیب, ساجد میر یا باپا جانی یا اور جتنے بڑے ہیں تمہارے, ان کو کہو کہ اپنی مرضی کا قرآن کا کوئی حصہ تلاوت کریں. اگلا سورج میں طلوع نہیں ہونے دوں گا, میں بھی اسی کو ویڈیو ریکارڈنگ میں لے کے آؤں گا, پبلک فیصلہ کر لے گی کہ کون قرآن صحیح پڑھ سکتا ہے. میرے نزدیک تو کوئی بھی ان میں سے قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتا. جو قرات کے پوائنٹ آف ویو سے اگر رولز کو لیا جائے, کئی الفاظ مجہول پڑھ دیتے ہیں, عین نکلتی نہیں ہے, ہا نکلتی نہیں ہے. اگلے دن میں غامدی صاحب کو سن رہا, وہ تو بالکل پنجابی میں قرآن پڑھ رہے تھے, حالانکہ عربی انہیں آتی ہے, بالکل پنجابی میں قرآن پڑھ رہے تھے, سورۃ المائدہ کی آیات. تو اب میں کہوں کہ غامدی صاحب کو قرآن نہیں پڑھنا آتا, حالانکہ غلط بھی پڑھ رہے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک الفاظ بھی توڑ دیتا ہے, عربی بھی بالکل غلط طریقے سے پنجابی کے سٹائل میں پڑھتا ہے. تو میں کہوں گا قرآن پڑھنا نہیں آتا, میں کہوں گا سلپ آف ٹنگ ہے, یا الفاظ کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہوئی. قرآن تو آتا ہے, صرف یہ ایک بہانہ. جی چیلنج کرتا ہوں کہ جی جناب ایک رکوع میرے سامنے بیٹھ کے تو پڑھ رہا رکوع اپنے بڑے کو امیر اہل سنت کو پڑھوا, تو میں بھی پڑھ دینا, فیصلہ عوام کرے گی کہ دادا صاحب کی گھوڑی کی قرات درست ہے یا پھر اس کی قرات درست ہے, کہ جو کہتا ہے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین.